رمضان المبارک کی برکتیں اور روزہ رکھنے کی کتنی برکت ہے، سعادت کتنی ہے، سحری اور افطاری کی سعادت کتنی ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ کا رنگ چڑھتا ہے، اللہ کا رنگ اللہ کی صفتیں ہیں، اس کے اخلاق ہیں۔ تو صفت الہیہ کیا ہے؟ اللہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا؟ اللہ پاک کی شان کیا ہے؟ اللہ نہیں کھاتا، فرمایا اس مہینے میں تم انسان ہو، آخر یہ تو ممکن نہیں کہ بالکل ہی کھانا چھوڑ دو اور بغیر کھائے جیو، یہ تو صرف اللہ کی شان ہے، مگر اتنا کرو کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک 30 دن اس پورے مہینے میں کھانا چھوڑے رکھو تو میرے نہ کھانے والا رنگ تم پہ چڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان میں ہر برے کام سے بچے رہو، جس کام میں برائی دیکھو، جس کام میں بدی کا پہلو دیکھو، جس کام میں میری ناراضگی کا عنصر دیکھو، ایک تو خود اس سے بچو، اور نمبر 2 ایسا لفظ بھی زبان پہ نہ لاؤ جس لفظ کو آپ بیہودہ گوئی سے تعبیر کر سکیں۔ کیوں؟ اللہ پاک کا فرمان ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ تمہاری زبان صرف میرے ذکر کے لیے مخصوص ہو جائے۔ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی روزے کے ساتھ ہو تو وہ فحش کلامی نہ کرے، گالی گلوچ نہ دے، بری باتیں نہ کرے اور نہ جاہلوں والے کام کرے، یعنی اس طرح کی حرکات و سکنات اور اعمال و افعال نہ کرے جس سے روزے کی نہ قدری ہو۔ ماہ رمضان یہاں جہنم سے بچاؤ کی ڈھال بن گیا، گناہوں یعنی بڑے گناہوں سے بچاؤ کے لیے ڈھال بن گیا۔ وہاں نفس کی تہذیب اور نفس کا تزکیہ اور اخلاق کی تعلیم و تربیت کا ماحول بھی ماہ رمضان میں عطا کیا جاتا ہے۔ فرمایا اے روزہ دارو، چونکہ اب یہ میرا مہینہ آ گیا، یوں تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، وہ خالق ہے، مگر کتنا کرم ہے رب ذوالجلال کا اور اس مہینے کی عظمتوں کا اور اس مہینے کی نعمتوں اور برکتوں کی وسعت کا اندازہ اس امر سے لگائیے کہ وہ سارے مہینوں کا مالک ہے، مگر تخصیص کے ساتھ ایک مہینے کو چن کر فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ کیونکہ اس مہینے میں وہ اپنے بندوں کی بخشش کا اہتمام سارے سال سے بڑھ کر کرتا ہے۔ ماہ رمضان میں اس حد تک اپنی زبان کو پاکیزہ کر لو۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی تم سے جھگڑا کر لے، تمہیں گالی دے اور تم روزے کی حالت میں ہو تو معلوم ہے کیا جواب دو؟ فقط اتنا کہو کہ میں روزے سے ہوں، تیری گالی کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ پھر فرمایا اگر تم روزے سے ہو اور تم سے کوئی جھگڑا کرتا ہے، جھگڑا کرے حتیٰ کہ اسے گالی گلوچ دے تو وہ اس کو 2 مرتبہ کہے کہ میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا، میں روزے سے ہوں، یعنی روزہ مجھے گالی کا جواب دینے کی بھی اجازت نہیں دیتا، روزہ مجھے غصے کے جواب میں بھی غصے سے جواب دینے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو روزے کی حالت میں، کیونکہ ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہے، ہمارے ہونٹوں کا زبان کا بھی روزہ ہے، ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہے، ہمارے لفظوں کا بھی روزہ ہے، تو سر سے لے کے پاؤں تک ہماری پورے اعضاء جو ہیں یہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے گالی دینا، جھگڑا کرنا، غصہ کرنا یا برے لفظ منہ سے نکالنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا یا چگلی کرنا یا کسی کا دل دکھانا، یہ سارے اعمال جو ہے نا آپ کو تربیت دیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اپنی تربیت کرو اور اپنے نفس کا اندازہ لگاؤ، اپنی طبیعت کا اندازہ لگاؤ اور اپنے سارے برے کام چھوڑ کر، کیونکہ روزہ ڈھال ہے اور روزہ ہمارے گناہوں سے ہمیں بچاتا ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش کراتا ہے، تعلیم و تربیت ہمیں اخلاق سکھاتا ہے۔ وہ اللہ سارے سال سے بڑھ کر ہماری اس مہینے رمضان المبارک میں ہماری بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم روزے کی حالت میں ہر برے کام سے بچے رہیں۔